آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری۔ آج پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع راولہ کوٹ، باغ پلندری اور حویلی میں انتخابات جاری۔ چاروں اضلاع میں 787 نشستوں پر انتخابات میں 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی سینیٹر کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی گفتگو۔ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد پیش کی۔ گفتگو میں پاک امریکہ سیکیورٹی تعاون کی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے، ان کو بلیک میل کر کے، ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا، نہیں لے سکا۔ اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا۔ یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک۔ مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے، عمران خان غیر مشروط۔ مذاکرات کے لیے آگے آئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تیسری قوت نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مداخلت نہیں کرے گی۔ مذاکرات کا معاملہ پی ڈی ایم کے پاس لے کر جائیں گے، مل کر فیصلہ کریں گے۔ شدید نقصان پہنچا رہا تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو بات چیت کرنی ہے تو اس میں کنڈیشن نہیں لگائی جاتی۔ پاکستان کی بہتری کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے نکالے گئے، وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے۔ اللہ کا شکر ہے ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کا اندازہ ہے کہ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے پاکستان کی امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ شیلا جیکسن نے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان کی امداد بڑھائی جائے۔ خط میں رکن کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے $600 ملین دیے جائیں۔ ایف آئی اے میں طلبی کے نوٹس کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے میں ایف آئی اے کو نوٹسز لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے، جس پر ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر 7 دسمبر کو سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کچی آبادیوں میں 10 مرلے تک اراضی والے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، تمام امور جلد طے کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے شہر اسمار سے 29 کلومیٹر دور تھا۔
شدید دھند کے باعث موٹروے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ تک بند کر دی گئی۔ موٹروے حکام کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹروے M1 بھی پشاور ٹول پلازا سے رشکئی تک بند کی گئی۔ موٹروے پولیس نے ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6554 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 24 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف تیسرے روز بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم کے دونوں اوپنرز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے 66 اوورز تک پورے اعتماد بیٹنگ کی اور ڈبل سینچری پارٹنرشپ قائم کی۔ 225 کے مجموعی سکور پر انگلش بولرز پاکستان کی پہلی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ عبداللہ شفیق 114 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔ اور قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں گروپ جی سے برازیل اور سوئٹزرلینڈ پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ورلڈ کپ میں گروپ جی میں آج 2 مقابلے برازیل اور کیمرون جبکہ سوئٹزرلینڈ اور سربیا کے درمیان کھیلے گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پوچھ ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مرد و خواتین ووٹرز نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر لیا اور اپنے اپنے امیدواران کی کامیابی کے لیے سرگرم دکھائی دیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں جو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی الیکشن کا، وہ اس وقت اس میں پولنگ کا عمل جو ہے جاری ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پولنگ کا عمل ہوگا یہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی جائے گی۔ اس وقت کچھ جو پونچھ کے جو راولاکوٹ ضلع ہے وہاں پہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ تصادم ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اوورآل دیکھا جائے تو باقی جیسے بھی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت پرامن ماحول میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ شکریہ عمر اویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے، عمران خان غیر مشروط مذاکرات کے لیے آگے آئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تیسری قوت نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مداخلت نہیں کرے گی، مذاکرات کا معاملہ پی ڈی ایم کے پاس لے کر جائیں گے، مل کر فیصلہ کریں گے۔ کہا عمران خان 2014 سے دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے اسلام آباد بند کر دوں گا، دھمکی آمیز طریقے سے مذاکرات کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماضی میں یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں۔ دیکھیں، یہ بات خواجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انکاری نہیں ہوتے۔ یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے، بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی، کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا، بلکہ ایک واقعہ خواجہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے 5 سینئر لوگ یعنی
زرداری صاحب واز دیئر, میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف واز دیئر, تمام جماعتوں کے لوگ. یہ جو آئی کہ مولانا اسد محمود 1.5 گھنٹہ اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے, جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے, اور ہی واز دیئر ان پارلیمنٹ بلڈنگ. اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف آیا اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, وہ اس کی منت کرتے رہے کہ بھائی ساری اپوزیشن آگے بیٹھی ہے, یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے, ہم نے بریف کرنا ہے, یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں, تو آپ مہربانی کریں آپ چلیں. لو میں نہیں جاؤں گا, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ اس کا رویہ رہا ہے. تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دھمکی امیز جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کرے, اس نے دھمکیاں دے کے دیکھ لی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے دھمکیاں دے کے, ان کو بلیک میل کر کے, ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا. اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے, تو نہیں لے سکے گا. یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, اور پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک. 2014 سے ہر بات میں دھمکی, میں آ رہا ہوں. عمران خان مذاکرات کرے, ہم ساری باتیں پی ڈی ایم میں رکھیں گے. وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا ہے کہ نون لیگ کی مساق معیشت کا مذاق بنایا گیا تھا. یہ لوگ مذاکرات کا خود کہتے ہیں اور بعد میں بتانے سے شرماتے ہیں. 2 صوبائی حکومتوں کے خرچے پر آپ نے لانگ مارچ کیا, ہمیں مشروط مذاکرات کا کہہ کر عمران خان کیا ثابت کر رہے ہیں؟ عمران خان سنجیدہ ہیں تو 2-3 باتیں سمجھ جائیں. مذاکرات کے لیے کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت بھی نہیں. ہم میں سے بہتوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں. یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو نشستیں پھلانگ کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ آتے تھے تاکہ اپوزیشن والوں سے آئی کانٹیکٹ نہ ہو, سلام دعا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4.25 سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا کیا. ایک فرعونیت تھی عجیب و غریب. ایسی فرعونیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. اس ملک میں مارشل لا لگانے والے بھی رہے ہیں, انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے. اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا, اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں, اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی. اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدڑ بھپکیاں ہی ثابت ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے, یہ قدرت کا وبال ہے. جو شخص کسی کی پگڑی اچھالے, جان بوجھ کر جھوٹ بولے, خود نالائق بھی ہو, کرپٹ بھی ہو, اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر عائد کرے, وہ بہرحال قدرت کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مکافات عمل ہی کا شکار ہے. جہاں تک بات ہے مذاکرات کی, تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے اور 1 سے زائد بار ہوئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے, اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے. تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا, لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے, وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے. آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں. اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی, یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا, تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے پاکستان کی امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو خط لکھ دیا. شیلا جیکسن نے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے, اس لیے پاکستان کی امداد بڑھائی جائے. خط میں رکن کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے $600 ملین دیے جائیں. شیلا جیکسن نے کہا کہ 2005 میں زلزلہ زدگان کے لیے $500 ملین دیے گئے تھے, اس مرتبہ بھی اسی طرز پر مزید امداد بھیجی جائے.
اس امداد سے نہ صرف پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے بلکہ اسے کئی جانیں بھی بچائی جا سکیں گی۔ ایف آئی اے میں طلبی کے نوٹس کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے میں ایف آئی اے کے نوٹسز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر 7 دسمبر کو سماعت کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے۔ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کا اندازہ ہے کہ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ناگزیر ہیں اور سیاسی معاشی استحکام قومی سلامتی کا ضامن ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ انتخابات 2 مہینے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں لیکن پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی بات چیت کرنی ہے تو کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقہ کار سے نکالے گئے، وہ اپنی کارکردگی نہیں دیکھتے۔ اللہ کا شکر ہے ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا، اب سنجیدگی آ جانی چاہیے۔ اتحادیوں نے عمران خان کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان اس ملک کے شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور نہیں شدید نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس شدید نقصان میں ہم نے ہر چیز پہ بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہٹتا تو الیکشن کرو، ایک ڈیمانڈ ہے، عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، کرتا رہے۔ ہم منع تو نہیں کر رہے کہ نہیں کرو یار، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی 2020 میں جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا تم نے اس وقت کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کی تھی، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب زدگان کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ یہ فرق ہے ایک لیڈر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک لیڈر جو صرف اپنے کیا کہتے ہو گورنمنٹ کی خاطر یا صرف ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر کام کرتا ہے۔ عمران خان شدید نقصان پہنچا رہا تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا جب اس کی پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں ساتھ۔ یہ اتنا بڑا کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ ہاں میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ شدید مشکل میں ہیں اس وقت لوگ، ہمیں مہنگائی کا اندازہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو 3.5 پونے 4 سال اس نے تباہی مچائی وہ اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کولیشن گورنمنٹ۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے دہشت گردوں کے علاج کی فراہمی میں سہولت کاری کے کیس میں بریت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست ظاہر کر دی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے 24 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ میرے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا، 7 سال میں ایک گواہ نے بھی میرے خلاف بیان نہیں دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجارٹ نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی، جس میں مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی اور کہا یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمان نظیمانی خیریت سے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ شدید زخمی سیکیورٹی گارڈ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور یہاں امن قائم ہو۔ پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائیگی کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق ترجمان اسٹیٹ بینک عابد قمر نے کہا ہے کہ سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو ہونا تھی، 3 دن پہلے ہی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں۔ رقم سٹی گروپ کو ٹرانسفر کر دی گئی جو بانڈز ہولڈر کو ادائیگیاں کرے گا۔ اس کے بعد ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ٹل گئے ہیں۔ بلومبرگ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے طویل مدتی ادائیگیوں پر خدشات ابھی بھی باقی ہیں۔
ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी स्कूप बॉन्ड्स की कीमत 16% इजाफे से 98.9 सेंट पर पहुंच गई। अक्टूबर में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत 83 सेंट की कम तरीन सतह पर जा पहुंची थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि मैंने इमरान खान की बात को कभी संजीदा नहीं लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने कुछ नहीं करना, ना असम्बली तोड़नी है। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे वहां इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कुल अपनी बात से यू टर्न लिया। वो पौने 4 साल वजीर आजम रहे, कभी अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम आईनी तकर्री पर मुशावरत नहीं की। अब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है जो एक सियासी बात है। उनका यह भी कहना था कि तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम सऊदी अरब के सफारत खाने की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली हमायत का तसलसल है। जारी करदा बयान में डिपॉजिट का मकसद बैंक में गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को बढ़ाना है और वबाई अमराज जैसी और आपको बताएं कि वबाई अमराज से पैदा होने वाले मुआशी असरात का सामना करने में पाकिस्तान की मदद करना है। बैरूनी साजिशों और बैरूनी शोबों के चैलेंजों का मुकाबला करने और पाकिस्तान के लिए पायदार इक्तसादी तरक्की हासिल करने में अपना किरदार अदा करना भी है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता साल नवंबर 2021 में $3 अरब के डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए थे। लाहौर में आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 रुपए इजाफे के बाद चक्की आटे की फी किलो कीमत 125 रुपए कर दी गई है। चक्की ओनर्स एसोसिएशन लियाकत अली खान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदुम की फी मन कीमत 4000 रुपए तक जा पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि गंदुम सस्ती होगी तो चक्की का आटा भी सस्ता हो जाएगा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं है। 20 किलो आटे का थैला भी मार्केट से गायब हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अमरीकी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज का कहना है कि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान के शहर अस्मार से 29 किलोमीटर दूर था। इस जल्जले की गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की खाला बेगम नजमा हमीद तवील अलालत के बाद 78 बरस की उम्र में वफात पा गई। बेगम नजमा हमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली ताहिरा और औरंगजेब की बड़ी बहन वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की खाला थी। मतूफिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा और रावलपिंडी में पार्टी की पहचान थी। वो मुस्लिम लीग नून की शोबाए खवातीन की सदर भी रहीं। नजमा हमीद 2 बार सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रुकन भी रहीं। उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी अहलिया बेगम कलसूम नवाज के इंतहाई करीबी समझा जाता था। बेगम कलसूम की सियासी जद्दोजहद के मौका पर बेगम नजमा हमीद उनके हमरा भरपूर सियासी जद्दोजहद में हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम उम्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बसर की। उनकी सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वाक़या रिहाइश गाह पर बेगम कलसूम नजर बन रही। बेगम नजमा हमीद का घर हमेशा सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा। वो एक बहादुर और ज़हीन सियासी रहनुमा के तौर पर जानी जाती थी। मरहूमा ने सोगवारान में 3 बेटे छोड़े हैं। बेगम नजमा की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 भी पिशावर टूल प्लाजा से रशकई तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी कर दी। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कौमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6554 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.37% रही है।
इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। पूरे पार्क की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक ही गेट कीपर गार्ड तैनात। सियाहों की सिक्योरिटी के लिए कायम करदा पुलिस जो कि 2017 में ही खत्म कर दी गई थी। सियाहों का सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस चौकी बहाल करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लगाए गए जंगल में वाक़या बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल फॉरेस्ट पार्क में आने वाले सयाहों के लिए सिक्योरिटी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। फैमिलीज के साथ आने वाले सयाहों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस चौकी होनी चाहिए, पुलिस का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज ही आती हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। यहाँ कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी, यहाँ कोई पुलिस की कोई चौकी होनी चाहिए। यहाँ बस एक ही गार्ड है, इसके अलावा अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर फैमिलीज आती है, अगर वो डिस्टर्ब हो तो किससे रब्ता करे, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो पुलिस से कांटेक्ट करे। यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो बच्चों को कंट्रोल कर सके। आप देखें, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ पास से कुछ कह के भी चले जाएं। हम लोगों ने कुछ कहना है तो आगे से वो बदतमीज़ी करते हैं। इस वजह से मैं ये इंतज़ामिया से कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, पुलिस का इंतज़ाम करें, क्योंकि हमारे पास इज्जतों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें, अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। जंगल का इलाका है, फैमिलीज आती हैं, स्कूल के ट्रिप्स आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, गर्ल्स कॉलेजेस आते हैं, तो अगर प्रॉपरली सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर उनके लिए तो मसाइल तो होंगे, क्योंकि शहर के अंदर तो है नहीं कि ऐसा बड़ा बारौनक इलाका हो, इर्द गिर्द सारा जंगल है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर इंतज़ामिया को मैं इस चीज़ गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ख़ास तौर पर कम अज़ कम बाहर नहीं लेकिन पार्क के अंदर तक कोई सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतजाम ज़रूर करें, जिससे सब लोग जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने फैमिलीज और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहसीलों ज़िली इंतज़ामिया, DPO कसूर और हुकूमत पंजाब से पार्क के अंदर से 2017 में ख़त्म की गई पुलिस चौकी को बहाल करके सिक्योरिटी के खातिर नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से बुक लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिफेंस इन डेप्थ के नाम से किताब को हाजरीन के सामने पेश किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर राना तनवीर थे। मज़ीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साइबर पर मबनी डिफेंस इन डेप्थ के नाम से किताब को हाजरीन के सामने पेश किया गया। तकरीब में पिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर ने भी शिरकत की। बुक के ऑथर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली मल्ला का अपनी किताब से मुतल्लिक कहना था कि हमने जो बुक लिखी है वो उसकी अप्रोच ये है कि इसमें आपको बैचलर्स, मास्टर्स, PhD के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी, जो कि आमतौर पर जब हम बुक लिखते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा होती है, लेकिन हमने ये बुक एक गैप हमें नज़र आया कि थ्योरेटिकल चीज़ें तो अवेलेबल हैं लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें कम थी, तो हमने वो एस्पेक्ट कवर कर लिया, वो जो गैप था वो हमने कवर कर लिया इसमें। देखें, जब भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी BS लेवल पे, MS लेवल पे पढ़ाई जाती है तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई फ़ॉरेन बुक्स होती हैं, फ़ॉरेन ऑथर्स होते हैं, उनकी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं कि आप इन बुक्स को रीड करें, आप इन बुक्स को पढ़ें। पाकिस्तान में हालांकि बहुत एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन बुक के हवाले से अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसी बुक नहीं गुजरी कि जो हम रिकमेंड कर सकें स्टूडेंट्स को कि आप इसको स्टडी करें, ये आपको आपके BS में, MS में हेल्पफुल साबित होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर राना तनवीर ने किताब से मुतल्लिक कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट पे जो साइबर सिक्योरिटी है उस पे ये बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है, बड़ी अच्छी कावश है, क्योंकि ये गैप था हमारे यहाँ, बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो जो मैंने देखा इस किताब के मतलब जो इसका लेवल है या स्टैंडर्ड है या जिस तरह हमारे इदारों ने और जिस प्रोसेस से गुजरी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको देखा है, और हमारे अपने इदारों में जो हमारे एजुकेशन के इदारे हैं जो रिलेटेड हैं, तो उन्होंने सारा कुछ देख के जब ये सामने आई है तो यकीनी तौर पे ये इसका जो लेवल है वो MS या
BS का जो लेवल है उसमें ये इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को मद्देनजर रखते हुए इस किताब के जरिए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म पेश किया गया है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दीगर 18 अरब रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद इसहाक डिज़िग्रिया की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद इसहाक ज़करिया। उनसे जानते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एबटाबाद में आए और काफ़ी सारे मंसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया। वो किसके मंसूबे थे? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे थे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एबटाबाद आमद के दौरान यहाँ पर बड़ा वावेला किया गया। स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से कि 18 अरब रुपए के मंसूबे जो है वो दिए गए। मंसूबा जिसकी उन्होंने बात की 3 अरब रुपए का मंसूबा, जिसको उन्होंने कहा वो काइट प्रोजेक्ट था, जिसको वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था ठंडियानी रोड का। वो प्योरली वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और वो भी लोन है जो हमने सूद समेत वापस करना है। दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को कैटेगरी बी से कैटेगरी ए की, डिविजनल हेडक्वार्टर एबटाबाद है और हेडक्वार्टर अस्पताल को कैटेगरी बी से ए करने पे आपने 10 साल लगा लिए, 2 दफ़ा इफ्तिताह कर चुके हैं। ये एक देहर लालीपॉप दे दिया गया। तीसरा मंसूबा जो है वो KPSIP का था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ मकामी MPA या किसी MNA का कोई ताल्लुक नहीं है। उसको 12 अरब रुपए को कैश करने की भरपूर कोशिश की गई और आप हैरान होंगे कि वो भी सूद है और वो भी हमें सूद जो है वो कर्जा सूद समेत वापस करना पड़ेगा। और जो चौथा मंसूबा उन्होंने उस वक्त आएगा वो फलकोट रिजर्वायर वाला है। फलकोट रिजर्वायर वाला पिछली हुकूमतों का दौर का चल रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका भी क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की गई। वज़ीर आला ने अपने पिछले दौरा के दौरान और इस दौरा के दौरान एबटाबाद के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। 20 करोड़ रुपए का इंटरचेंज की फिजिबिलिटी के लिए पैसों का अनाउंसमेंट की, वो भी मकामी MPA की नाअहली की वजह से अभी तक नहीं आ सका। सिर्फ लालीपॉप दिया जा रहा है, ग्राउंड पर एबटाबाद के लिए कोई काम नहीं किया गया। खवातीन भी एहतजाज करती नजर आई हैं इस हवाले से। बन्नू के जानी खेल कबीले का अपने मुतालबात में एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में उलमा, उमायदीन इलाका और स्कूल के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल के शोहदा चौक में। ये वो चौक है जिसमें जानी खेल कौम ने पहला एहतजाजी धरना किया, जिसमें 4 बच्चों की लाशें जो नामालूम अफराद के हाथों शहीद हुए थे वो रखी गई थी। तो आज फिर इसमें एहतजाज हो रहा है और एहतजाज इस हवाले से है कि जानी खेल कौम के साथ पहले एहतजाजी धरने के बाद वज़ीर आला महमूद खान और बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया की मौजूदगी में जो मुआहदे हुए थे, इनके लिए 2 कॉलेजेस बनाए जाएंगे और एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा और शक्तो डैम की तामीर यहाँ पर होगी। वो वादे ईफा नहीं किए गए, अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आखिरी जुलूस निकाला गया था अमन व अमान के हवाले से, उसकी FIRs काटी गई हैं जानी खेल के तकरीबन 38 उलमा और मशरान पर। तो वो FIR भी ख़त्म करने का मुआहिदा हुआ था तहरीरी तौर पर हुकूमत की जानिब से, उस पर भी अमल नहीं किया गया। वो FIRs अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आज यहाँ पर तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी है और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे भी ऐसे एहतजाज में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो भी तालीम से जुड़े हैं और कॉलेजों के मुतालबे में बच्चों ने भी कहा है कि उनके लिए यहाँ कॉलेजेस जल्द अज जल्द बनाए जाएं। तो आज इस एहतजाज में कौम ने एक बार फिर मुतालबा किया और 10 दिन की डेडलाइन दे दी हुकूमत को, बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया को और सूबाई हुकूमत को कि उनके मुतालबात अगर हल नहीं किए। सिटी ट्रैफिक पुलिस शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। अहम शहरों पर कायम तजावुज़ात को हटाने के लिए अहम ऑपरेशन किया गया। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से।
جی بالکل, اگر بات کی جائے انکروچمنٹ کے حوالے سے تو فیصل آباد شہر میں انکروچمنٹ کی بھرمار ہے, لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو سٹی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی اس انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے بھرپور متحرک دکھائی دے رہی ہے. میرے ساتھ جو موجود ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ٹریفک پولیس محمد خالد, ہم انہی سے اسی حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر, بڑا اچھا آپریشن کیا جا رہا ہے, آپ شہر کو, روڈ کو بالکل خالی کرنے کے اپنا اقدامات لے رہے ہیں, آپ مزید کیا کہیں گے ان آپریشن کے حوالے سے؟ سر, یہ ہمارے جو سی پی او صاحب ہیں, آر پی او صاحب اور جو سی ٹی او صاحب آئے ہیں, ان کی یہ کوشش ہے کہ روڈ جو ہے نا وہ کلیئر ملے, لوگوں کو آنے جانے کی پرابلم نہ ہو. انہوں نے جو ورک شاپ والوں نے انہوں نے اڈے ناجائز بنائے ہوئے ہیں, ادھر پوری آدھی سڑک بلاک کی ہوئی ہے, اور یہ بڑی دیر سے کافی ان کو ہم بتاتے رہے, کافی دیر سمجھایا ان کو, پہلے کلندرے دیے ہیں کہ یہ خالی کریں, جگہ خالی کریں, لیکن یہ ٹچ سے مس نہیں ہوئے. پھر اس چیز کو سوچتے ہوئے ہمارے سی ٹی او صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈپٹی صاحب اور سارے یہ سرکل والے مل کے یہ ایک آپریشن کریں, جامع آپریشن کریں, تاکہ لوگوں کو جو رستہ ہے وہ کلیئر ملے اور آنے جانے کا پرابلم نہ ہو. جی بالکل, سی پی او صاحب اور آر پی او صاحب کی جانب سے یہ سخت اقدامات ہیں کہ شہر کے جو روڈز ہیں ان کو صاف کیا جائے, وہاں پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا جائے. منچن آباد ویلفیئر کی طرف سے پروگرام کا انعقاد, جس میں جناب پریس اور دیگر پریس کلبوں نے بھی شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد علی بھٹی سے. جی شہزاد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, منچن آباد میں آج پاپولیشن ویلفیئر کی طرف سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں تمام پریس کلبوں کو بھی مدعو کیا گیا, اور ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ آفیسر خواجہ محسن رسول صاحب بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے. جی سر, بتائیے گا. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب بیسیکلی ماں بچے کی صحت کے اوپر اور اسمال فیملی نارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے آج ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیشن تھا اپنے کالمسٹ اور جرنلسٹ کے ساتھ. بیسیکلی کالمسٹ جرنلسٹ ایک بہت بڑا ہمارا پلر ہے اور بہت ہی ان کی اہمیت ہے, اور ہمیں ہماری جو آنکھیں ہیں, ہماری جو زبان ہے, اور ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ مہربانی کریں, ہمارا جو میسج ہے اسمال فیملی نارم کا, بچوں کے درمیان مناسب وقفہ اور ماں بچے کی صحت کے اوپر ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور ہمارا اس جو بھی ٹاسک ہے ہمارا, اس میں ہمارے ہم قدم چلیں. جس طرح کے خواجہ صاحب کی آپ بات چیت سن رہے تھے, ان کا کہنا ہے کہ محکمہ انوائرمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام شورکوٹ کے ایک نجی ہوٹل میں چراغ آباد سے شورکوٹ روڈ اور چچاوطنی سے کمالیہ, رجانہ, شورکوٹ, چوک اعظم, لیا روڈ کو بنانے کے لیے عوام کے ساتھ سیمینار منعقد کیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری طاہر شبیر سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, موجود ہوں شورکوٹ میں. ناظرین, بتاتا چلو کہ آج شورکوٹ کے نجی ہوٹل میں اسپیشل انوائرمنٹ کی طرف سے آج ایک گرینڈ پروگرام بنایا گیا تھا, جس کے اندر جو چچا وطنی سے تونسا اور کمالیہ روڈ جو بن رہا ہے, اور اسی طرح جو چراغ آباد سے شورکوٹ سٹی روڈ جو بن رہا ہے, اس کے لحاظ سے یہاں پر ایشیا بینک کے جو کوآرڈینیٹر تھے وہ بھی موجود تھے, اور باقی جتنے بھی محکمہ جات اس میں انوالو ہے, وہاں پر آج انہوں نے ایک سیمینار بھی منعقد کیا اور ان کو اویئرنیس دی گئی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. میرے ندیم قاسمی صاحب موجود ہیں, ہم ان سے جاتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج کا جو پروگرام تھا آپ کا, اس کی اصل مقصد کیا تھا اور کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ماحولیاتی اثرات کسی بھی پروجیکٹ سے کسی بھی علاقے میں ہوتے ہیں, الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایشیا ترقیاتی بینک کے تعاون سے 2 کوریڈورز یہاں شروع کیے. ایک چیچا وطنی سے کمالیہ سے پھر پیر محل سے پھر شورکوٹ کینٹ, شورکوٹ, اس کے بعد لیا تک ایک روڈ جائے گی, اور یہ ابھی سنگل کیریج وے ہیں, یہ ڈبل کیریج وے انشاءاللہ ہو جائے گی. تو علاقے کے لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. دوسرا جو کوریڈور ہے وہ شورکوٹ سے لے کے اور جنگ بائی پاس تک ہے. ہمارا اس پوری پبلک ہیئرنگ کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو اس بات سے مطلع کیا جائے کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہے, اس کے کچھ ماحولیاتی اثرات ڈیزائن فیز پہ, یعنی کہ جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں پروجیکٹ کو اور جب وہ پروجیکٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ کچھ درخت یہاں سے ہٹائے جائیں گے, لیکن ان میں سے اکثر درخت ایسے ہیں جیسے کہ جو سفیدے کے درخت ہیں یا کارنر کاپس کے درخت ہیں, جو کہ ویسے ہی اجنبی درخت ہیں. تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ماحول دوست یہاں درخت لگائے جائیں جو مقامی درخت ہوں, اور جو یہاں پر جانور اور پرندے چرندے یہاں پر ہیں وہ کوشش کریں کہ اس ماحول سے وہ آسودگی حاصل کر سکیں. یہ کسی بھی پروجیکٹ میں پاکستان میں جب بھی کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو ماحولیاتی اثراتی ایک رپورٹ بنتی ہے. پاکستان مسلم لیگ کے رہنما میاں مظفر اقبال کی جانب سے فورٹ عباس کے باسیوں کے لیے 3 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عبدالقیوم چودھری. جی عبدالقیوم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مظفر کی طرف سے 3 روزہ آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا.
اور پچھلے سال جو ہے اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوئے تھے. اس سال میاں صاحب سے جانتے ہیں کہ کتنا ان کے پاس ارینج ہے اور کتنے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس کیمپ کو پروموٹ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے. یہ ہمارا فری آئی کیمپ ہے. اس میں پچھلے سال ہم نے تقریباً 570 لوگوں کا آپریٹ کیا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا 1000 کے قریب ارادہ ہے کہ 1000 کا ہم نے بندوبست کیا ہے. یہاں کھانا بھی ہم فری دے گی اور یہاں اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالی ہمارا یہ قبول کرے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکیں. جی بالکل, جیسے آپ نے میاں مظفر کی بات سنی, ان کا کہنا ہے کہ پچھلے سال جو ہے 50+ لوگوں کا ہم نے یہاں پہ آپریٹ کیا تھا. مورو میں سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول راشد مورائی کیمپس میں ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا, جس میں اسکول کے بچوں نے سندھی ٹیبلوز پیش کیے اور سندھی گانوں پر رقص کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی دوست سولنگی سے. جی علی, آگاہ کیجیے گا. میں اس وقت موجود ہوں راشد مورائی ہائی اسکول مورو میں, جہاں پر سندھی ثقافت کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی ہے, جس میں بچوں نے سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلوز پیش کیے اور سندھی لوک گیتوں پر رقص کیا. اور مورو سے تعلق رکھنے والے فنکار عابد سولنگی اور قادر بخش نے سندھی لوک گیتا گا کر اساتذہ اور شاگردوں کو رقص کرنے پر مجبور کر دیا. مزید ثقافت کے حوالے سے اساتذہ کا کہنا ہے کہ میں جو ثقافتی دن کے حوالے سے تقریبات چل رہی ہیں, آج راشد مورائی گورنمنٹ ہائی اسکول مورو ٹاؤن کیمپس میں بھی ثقافتی دن منایا جا رہا ہے, جس میں آپ دیکھیں گے بچے کتنے انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, کتنے بچے خوش ہیں. عید کا سماں ہے, سندھی ٹوپی اجرک ثقافتی لباس پہنا ہوا ہے, پٹکے پہنے ہوئے ہیں اور وہ بھرپور پرفارمنس دے رہے ہیں. اور ہم کوہ نور چینل والوں کی کو خاص طور پہ جو شکر گزار ہیں, جنہوں نے صبح سے آ کر ہمارے اس پروگرام کی کوریج کی ہے. آج ہمارے یہاں گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول راشد مورائی کیمپس میں ایکتا کے وجہ سے دن منایا گیا. یہ ہماری ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے, جس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے, ہماری ثقافت کتنی عظیم ہے. دوسرے شہروں کی طرح میانی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو, عوام مہنگے دام اشیاء ضرورت خریدنے پر مجبور. مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد اقبال سے. جی اقبال, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت میانی میں موجود ہوں. یہاں پر بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے. سبزیاں جو ہیں ان کے بھی ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. پیاز جو ہے 250 روپے کلو ہے, مٹر جو ہے وہ بھی 200 سے 250 روپے کلو کے درمیان فروخت ہو رہا ہے. یہاں پر اگر بات کی جائے بیف کی تو بیف جو ہے گوشت اس کا ریٹ 700 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے, اور چکن جو ہے وہ 450 روپے فروخت ہو رہا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. جی سانو میانی شہر دے اسی حالات بڑے خراب ہوئے گئے. ہر چیز جڑی مہنگائی دی چکی وچ پیس رہی ہے. غریب انسان کتنے جائے. سبزیاں آسمانن باتیں کر رہی ہیں. مٹر, ٹماٹر, آلو جی 100 روپے اس ٹائم 100 روپے دی جناب 200 150 200 روپے. آلو بھی اتنے 150 روپے کلو وک رہے ہیں, 100 روپے وک رہے ہیں. کوئی ریڑی والا کوئی کچھ کردا, کوئی ریڑی والا کچھ کردا, تے عوام بہت تنگ آ رہی ہے. نہ کوئی انسان بچے نو نوکری ملتی ہے, نہ جڑی ساری عوام چکی بھی پیس رہی ہے. کوئی حالات خراب ہیں. جی جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ کوئی جو ہے وہ پرائس کنٹرول. اسلام آباد یاسمین گارڈن میں 41واں سالانہ گلداودی اور موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کی گئی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری رپورٹر سونیا ملک سے. جی سونیا, آگاہ کیجیے گا. جی ابھی میں موجود ہوں اسلام آباد جاسمین گارڈن میں, یہاں پر نیشنل ہارٹیکلچر کی جانب سے 41واں سالانہ گل داؤدی اور موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہر موسم اپنی خصوصیت کی وجہ سے دوسرے موسم سے الگ دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رنگ برنگی پھول اور زرد رنگ کے پتے موسم خزاں کو دوسرے موسموں سے الگ دکھائی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھی ایگزیبیشن لگی ہے, اور یہ ہم تو ہر سال آتے ہیں, اور میں تو اسپیشلی دبئی سے آیا ہوں ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے, تو مجھے بہت نیچرل ماحول لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اچھی ایگزیبیشن ہے, تفریح کا بہت اچھا موقع مل رہا ہے سب لوگوں کو. بچے انجوائے کر رہے ہیں. آؤٹ ڈورز کا آج کل اتنا ہوتا نہیں ہے, گھروں میں قید رہتے ہیں, تو یہ بہت اچھا موقع مل رہا ہے.
लेकिन एक गुजारिश है इंतज़ामिया से कि प्लीज़ इसको एडवर्टाइज़ अच्छे से किया करें। हमें पता ही नहीं चलता एग्जीबिशन कब स्टार्ट होती है कब एंड होती है, तो इसके लिए सोशल मीडिया वगैरह पे टीवी पे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया करें। आज के दौर में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 2 साल से हम ये कर नहीं सके थे क्योंकि आपको पता कभी कोविड हो गया। ड्रिप इरिगेशन के पार्ट्स हम कराची में बना रहे हैं, 18 साल से दुबई गवर्नमेंट को मस्कत को दे रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान के लिए फिर आ रहा था। तो अभी मैं इनका नुमाइंदा हूँ, कराची में फैक्ट्री है अब्दुल कादिर बवानी बना रहे हैं, तो ये अभी पूरे मुल्क में हर शहरियों का फर्ज बनता है कि वो इस तरह के एग्जीबिशन को सपोर्ट करें और हुकूमत वक्त का भी ये फर्ज बनता है कि वो इस तरह के एग्जीबिशन। बैनुल मज़ाहिब हमांगी और असर हाजिर के अनवान से मुकामी होटल में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी मुफ्ती अब्दुल शकूर की, जबकि दीगर मेहमानों में चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद, सेनेटर कामरान माइकल, मेंबर कौमी अक़लियती कमीशन डॉक्टर मनपाल सिंह और दीगर शामिल थे। तकरीब में शरीक मुकर्रिरीन का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आज की मैंने न्यूज़ देखी सुबह कि आज अमेरिका ने 12 ममालिक को जो उन ममालिक में रखा है कि जिनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, जिनके अंदर एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन ये इकदाम जो किया गया गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन एहतमाम है कि यहाँ पे गुलदस्ता सजा दिया गया है तमाम अदियान के हवाले से कि हर मज़हब का यहाँ पे एक नुमाइंदा बल्कि नुमाइंदे आके बैठे हैं और एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे और अमन के साथ इत्तेहाद के साथ यहाँ बैठे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज यहाँ वजारत मजहबी अमूर की तरफ से बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम अदियान के लोग जमा हैं और ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है इंसानियत के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारी वजारत का जो बुनियादी एक मिशन में शामिल बात है वो हमारे जितने पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब रहते हैं वो हमारे आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानूनी फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और उसको अहमियत देने के खातिर और उसकी अहमियत उजागर करने के लिए इस किस्म के प्रोग्रामात हम करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा हो जाए। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर हम सब मिल के बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक हॉल के अंदर आज दुनिया का कोई मज़हब और कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जो यहाँ पे मौजूद हो और वो इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आपका किसी भी मसलक से किसी भी मज़हब से। लाहौर पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि अमरीकी साजिश और ख़रीदो फरोख्त वाला इमरान नियाज़ी का बयानिया मोनस इलाही ने दफन कर दिया। कहा कि मोनस इलाही का इकरार कि रिटायर्ड जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक इंसाफ का वोट दिया तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के अवामी लॉन्ग मार्च और इत्तेहादियों के ताउन से इमरान नियाज़ी से छुटकारा हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि पंजाब असम्बली में भी ना खरीदो फरोख्त हुई और ना ही कोई गैर आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर वफादारियाँ तब्दील और खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। हमारे कायदीन के विजन की बदौलत इमरान खान के इत्तेहादियों ने इसका पोल खोल दिया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास 899 मिलियन से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स के मुताबिक जड़ावाला, कामोकी और वजीराबाद में सड़कों की और तमीर की जाएगी। जड़ावाला में सड़कों की तमीर पर 295, वजीराबाद में 213 और कामोकी में 381 मिलियन लागत आएगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने बताया कि जड़ावाला में मेन बाजार रोड, वाटर वर्क्स रोड, महमूद अली पार्क रोड, जीबी रोड, लाहौर रोड, रशीद पार्क रोड और गुलिस्तान सिनेमा रोड की तमीर और मुरम्मत होगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने हदायत देते हुए कहा कि मंसूबे पर जल्द अज जल्द अमल दरामद के लिए बगैर किसी ताखीर के टेंडर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई है इस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था ये देखते हैं। उसने पाकिस्तान की तमाम माओ बहनों और बेटियों की
عزت کو تار تار کیا ہے اور غلاظت اور گندگی کا ڈھیر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اور اس کے اوپر میں سول سوسائٹی سے بھی گزارش کروں گا. سول سوسائٹی کی طرف سے بھی وہ رد عمل نہیں آیا جو پاکستان کے اندر سول سوسائٹی ہمیشہ رد عمل دیا کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی اس غلاظت کے اوپر مبنی جو ایکٹ ہے، جو زبان ہے، اس کے اوپر سول سوسائٹی کو بھی سڑکوں پہ آنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر پھر کوئی مذہبی یا غیر مذہبی رہنما، کوئی سیاسی اور مذہبی رہنما جلسوں کے اندر کسی کی ماں بہن بیٹی اور پوری قوم کی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے اس قسم کی گندی اور رذیل زبان جو ہے وہ استعمال نہ کر سکے. تو میری پاکستان کی عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اس کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ تمہیں یہ رائٹ، یہ حق کس نے دیا ہے کہ پاکستان کی 52% آبادی سے تعلق رکھنے والے جو سرد ہیں اس کو تم اس انداز سے جو ہے اس گھٹیا انداز سے تم نے مخاطب کیا پورے بھرے عام جلسے میں. یہ پاکستان کی عدلیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو عدلیہ، الیکٹرانک میڈیا اور سول سوسائٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور اس مولوی فضل الرحمان کی اس گھٹیا اور رذیل حرکت کے اوپر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پولیٹیشین اس قسم کی زبان اور آئندہ کوئی مذہبی غیر مذہبی فرد اس قسم کی زبان نہ استعمال کر سکے. دوسری، ابھی خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ نے اپنی طرف سے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب نے جو ان کو جسچر دیا کہ جناب آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مذاکرات کریں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پچھلے 8 مہینے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب فوری طور پہ بیٹھ کے اس پاکستان کو بچانے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.